الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكابر به العلماء أو يصرف به إليه وجوه الناس أدخل الله النار أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضرات مشائخ، علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، عزیز طلبہ، میں گناہگار اور آپ حضرات خوش بخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دینی ادارے کی اس دینی تقریب میں شمولیت کی سعادت بخشی. آپ کی خوشیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی شامل فرمایا اور سال کی اختتامی تقریب میں شمولیت نصیب ہوئی. حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار آخر پر ہے، خاتمے پر ہے. یہ وقت سال کی اختتامی تقریب کا ہے. ان بچوں نے، آپ کی اولاد نے یہ سال بڑی محنت کے ساتھ گزارا، دین پڑھا، قرآن مجید پڑھا. اب آخری دن ہے، اللہ تعالیٰ نے سال پورے کے لمحہ بلمحہ جو رحمتیں، جو برکات ان طلبہ پر ٹھیک ہے، بیشتی زیور تو سارا بنات واسے وے، بیشتی کو اور تھوڑا جا رجال واسے وے، مردہ واسے وے. اس واسے مسائل سارے جڑے مسائل صرف بنات نے وہ پڑھ چکی ہیں ان تو سارا اشتراک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سال پورے میں لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں بچیوں کی محنت پہ روزانہ جو رحمت نازل فرمائی، ان کے گھر سے نکلنے کے وقت، گھروں کو جاتے وقت فرشتوں کا ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر رکھنا. یہ مدرسہ ہی خوش بخت نہیں، یہ بہت تو یہ مدرسہ اور اس کے در و دیوار ہی خوش بخت نہیں، آپ کے ایبٹ کے روڈ بھی خوش بخت ہیں کہ ان طلبہ کی وجہ سے آپ کے روڈوں پر بھی فرشتوں کے پر رکھے جاتے ہیں. جب ان بچوں کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر رکھتے ہیں تو روڈ بھی پاؤں کے نیچے، بلکہ یہ پورا ملک خوش بخت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان اداروں کو باقی رکھا ہوا ہے اور ان اداروں کے تفعیل ملک کو اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے. سب سے بڑا ڈیفنس یہ مدرسے،
جو اللہ تعالیٰ کے آنے والے عذابوں کو روک رہے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کو اس ملک کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں کو بند کر دو، مولوی کو لگام دے دو۔ جتنا ہو سکا انہوں نے کیا ہے، جتنا ہو سکا انہوں نے کیا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں مدرسے بڑے یا کم ہوئے۔ دورہ حدیث پورے ہندوستان میں صرف دہلی میں پڑھایا جاتا تھا۔ شاہ ولی اللہ کے صرف دہلی کے بعد جب دہلی والے حضرات نہیں رہے تو دہلی کے بعد سہارنپور میں حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمت اللہ علیہ دورہ حدیث پڑھاتے تھے۔ پورے بر صغیر سے، افغانستان سے، روسی ریاستوں سے سب طلبہ وہاں جاتے تھے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی حدیث مولانا احمد علی سہارنپوری سے پڑھی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے بھی وہ استاذ ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی بھی وہ استاذ ہیں۔ اگر علماء دیوبند ٹھیک نہیں ہیں، غلط عقائد رکھنے والے ہیں، تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاذ پر کون سا فتویٰ لگاؤ گے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا دورہ حدیث صرف سہارنپور میں ہوتا تھا، سہارنپور کے بعد گنگو میں ہوتا تھا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ دورہ حدیث پڑھاتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں مشکات تک پڑھایا جاتا تھا۔ جب حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے دورہ حدیث چھوڑ دیا پڑھانا، حضرت کی ظاہری بینائی چلی گئی تھی۔ جب دورہ حدیث پڑھانا چھوڑ دیا تو دیوبند میں شروع ہو گیا۔ دہلی، سہارنپور، گنگو، دیوبند، 4 مراکز کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے۔ ان مراکز میں چند 100 طلبہ ہوتے تھے پورے بر صغیر سے۔ یہ بات 1857 کے بعد 1940-47 تک ہے، بالکل قریب زمانہ ہے۔ ایک جگہ دورہ حدیث ہوتا تھا، چند 100 طلبہ ہوتے تھے، پورے بر صغیر سے جاتے تھے۔ آج آپ ایبٹ آباد کے ہی مدارس گن لیں، دورہ حدیث کی جماعتوں کو شمار کر لیں، طلبوں کو شمار کریں، تو آپ کا کیلکولیٹر شمار نہیں کر سکتا۔ کئی ہزار مدارس تو وفاق کے ساتھ ہیں، جو وفاق کے ساتھ نہیں کام کر رہے ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ اب دہلی سے یہ شروع ہونے والا سفر اس دور میں کم ہو گیا ہے یا زیادہ ہو گیا ہے؟ اور یہ جو سکیم ہے کہ مدرسوں کو بند کر دو، طلبہ کو مدرسوں میں نہ جانے دو، مولوی کو لگام دو، یہ سکیم آج سے، یہ تو شروع سے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ علماء کے کام میں بھی اللہ نے برکت دی ہے، علماء کی روزی میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے۔ کوئی مولوی آج دن تک بھوکا نہیں مرا۔ کوئی ہے جی واقعہ ایسا؟ ہاں زیادہ کھانے سے کوئی مسئلہ بن گیا ہو تو وہ ہے، لیکن نہ کھانے والا مسئلہ کہ روٹی نہیں ملی یہ نہیں ہوا۔ اس لیے ان کی رات دن کی کوششیں
مدارس کے لیے نہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سب سے بڑا جو ڈیفنس ہے وہ مدرسہ ہے۔ قرآن مجید نے سورہ منافقون میں آج سے 15 صدیاں پہلے منافقین کی ایک میٹنگ کا ذکر کیا ہے۔ وہ پریشان ہو گئے کہ اسلام پھیل رہا ہے جس طرح آج پریشان ہے۔ وہ تو کافر تھے، منافق تھے، پریشان تھے، یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، یہ کیوں پریشان ہے؟ قرآن کے پھیلنے سے کیوں پریشان ہے؟ فرشتوں جیسے ان چہروں کو دیکھنے سے کیوں پریشان ہو؟ شیطان کو پریشان ہونا چاہیے، تم کیوں پریشان ہو؟ منافقین نے ایک میٹنگ کی، قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا۔ وہ سر جوڑ کے بیٹھے، مشورہ کرتے رہے، بات کرتے رہے کیا کیا جائے۔ آخر ایک چیز پر ان کا اتفاق ہو گیا۔ اذ یقول المنافقون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں ان کا خرچہ بند کر دو۔ اس میٹنگ، اس اجلاس اور اس مشورے کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، روٹی خرچہ بند کر دو۔ نتیجہ کیا نکلے گا وہ بھی انہوں نے بیان کیا، اسی لیے تو بات ان میں طے ہوئی۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، جب یہ بھوکے ہوں گے تو خود تمہارے قدموں پہ آئیں گے۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قول نقل کیا ہے، یہ خود تمہارے قدموں پہ آئیں گے جب مولوی بھوکے ہوں گے۔ اس وقت کون تھا؟ اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ انہوں نے معیشت کے مسئلے کو بنیاد بنا کے چیلنج کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو فرمایا ٹھہرو میں جواب دیتا ہوں، تم ٹھہرو میں جواب دیتا ہوں۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، اللہ نے جواب دیا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، تم کون ہو روزی روٹی بند کرنے والے؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کی بات ہے۔ قرآن میں پوری آیت بھی میں نے نہیں پڑھی، اور آج کا دور دیکھ لے، آج سے 15 صدیاں پہلے اور آج کے دور پہ آپ پیمانہ رکھیں تو وہی میٹنگ آج بھی ہو رہی ہے، وہی فکر آج بھی ہے، وہی سب کچھ آج بھی ہے۔ اللہ کا جواب وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آج بھی ہے۔ اگر یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمیں تو خدا کے جواب پہ توجہ دینی چاہیے، اور ہمیں تو اس کا فکر نہیں کرنا چاہیے کہ میرے بچے نے پڑھا تو کیا ہوگا۔ میرے پاس ایک بچہ ناظرہ قرآن مجید پڑھتا تھا، اچھا بچہ تھا، اس نے ناظرہ ختم کیا تو آنا چھوڑ دیا مسجد میں۔ ایک دو دن بعد مجھے ملا تو میں نے اس سے پوچھا تو ناظرہ پڑھ رہے ہیں پترتے ہوں مسیتی ہیں کیوں نہیں آنا، کوئی جگہ پڑھے ہیں اور بھی ناظرہ دعا ختم کر گنے۔ تو وہ معصوم بچہ تھا، اس نے مجھے بتایا کہ میرے ابو اور امی صبح بات چیت کر رہے تھے آپس میں سن رہا تھا۔ اس کے بعد ابو نے مجھے کہا کہ اب گھر پہ پڑھ لینا، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ناظرہ پڑھ چکے ہو تم۔ تو میں نے کہا وجہ، اس نے کہا میں تو بیٹا ہوں، میں نے وجہ نہیں پوچھی، لیکن آپس میں بات چیت کر رہے تھے، میرا والد میری والدہ کو کہہ رہا تھا اس ناظرہ پڑھ کے دائے ہونے سا مسیتیاں نہ منجو دے، کل ساڑھے واسے حرام حلال نے مسئلے کھڑے کر دے سی۔
کل یہ شروع کر دے گا۔ اگر ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں تو ان منافقین میں اور ہمیں جب اللہ تعالیٰ پہ اعتماد اور یقین نہیں ہے تو ہم میں کیا فرق ہے؟ اس لیے جو دین پڑھ رہا ہے آپ دیکھیں ان کی ترقی ہو رہی ہے، کپڑے کیسے پہن رہے ہیں، کھانا کیسا کھا رہے ہیں۔ شاید ہی کوئی اس مجمع میں ایسا گھر ہو جو روز باقرہ گوشت کھاتا ہو۔ ملنا ہے جی باقرہ گوشت آ رکی ہے۔ اور مدرسوں میں جامعہ شرفیہ پڑھتا تھا تو میں گھر آتا مہینے ڈیڑھ بعد، تو والد صاحب میری والدہ کو کہتے کہ 2 مہینے بعد آیا، مہینے بعد آئے سو ایسی کوئی اچھی جی چیز پکا، تو وہ مجھ سے پوچھتے کیا پکائے، میں کہتا سبزی پکاؤ، دال پکاؤ۔ تو تم سبزی دال گوشت آنے ہیں بکرا، میں تو روز گوشت کھانے ہیں۔ تو اب یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دین کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں 2 بھائی تھے کا واقعہ لکھا ہے۔ میرا وقت کتنا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 بھائیوں کا واقعہ لکھا ہے۔ دونوں مسلمان تھے، صحابی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال بچے دار تھے۔ ایک کام کاج کرتا تھا اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صبح آتا اور رات کو جاتا، سارا دن دین کے مسائل سیکھتا اور حدیثیں یاد کرتا تھا۔ ایک جو کام کاج کرنے والا تھا وہ مزدوری کر کے لاتا اور اپنے گھر میں بھی دیتا، بھائی کے گھر میں بھی دیتا۔ ایک دن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے شکایت کی اپنے بھائی کی۔ اس نے کہا جی دیکھو ہم 2 بھائی ہیں، دونوں بال بچے دار ہیں، میں نمازیں بھی آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، حدیثیں بھی سنتا ہوں، مسائل بھی سنتا ہوں، کام کاج کرتا ہوں، اپنے گھر میں بھی خرچہ دیتا ہوں، اس کے گھر میں بھی دیتا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، صبح آتا ہے آپ کے پاس، بہت اچھی بات ہے لیکن کچھ کیا کرے۔